لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير، سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا. صلوات بر محمد و آل محمد. آج کی بابرکت شب آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو، اور انشاءاللہ ہم لوگوں کی دعا تو یہی ہے، اور سب سے اہم ترین دعا یہ ہے کہ پروردگار آج کی اس شب کی برکت کے صدقے امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرمائے۔ میں نے گزشتہ مجلس میں ایک بات بیان کی تھی، تو اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ موضوع میں نے انتخاب کیا ہے۔ بات یہ عرض کی تھی کہ ہم اگر چاہتے ہیں کہ عدالت سے کام لیں تو ہر چیز میں اگر عدالت جاری کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ہر چیز کی معرفت پہلے ہونا چاہیے، اور اس چیز کی معرفت سے پہلے آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس شے کا مقام و منزلت کیا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ رسول کو پہچانیں، آپ چاہتے ہیں امام کو پہچانیں، آپ چاہتے ہیں خدا کو پہچانیں، تو پہلے آپ یہ جانیے کہ خدا ہے کون، تب اس کی صفات زیادہ سن میں آئیں گی۔ رسول کا مقام ہے کیا، تب خود ذات رسول زیادہ سن میں آئے گا۔ خود مقام امامت ہے کیا، تب آپ کو ائمہ اطہار کی شخصاً معرفت زیادہ معلوم ہوگی، وہ ہیں کون۔ اسی بات میں کیونکہ انسان پھنس گیا ہے اور اس سے باہر نہیں آ سکا، جس کے نتیجے میں اب لوگ پریشان ہیں کہ امام کو اس مرتبے تک لے جائیں یا نہ لے جائیں، کہیں غلو نہ ہو جائے، کہیں ہم غالی نہ بن جائیں، کہیں ہم کافر نہ بن جائیں، اللہ کے بارے میں کچھ ایسا نہ کہہ دیں کہ جو غلط ہو۔ یہ ساری مباحث اسی سے وابستہ ہیں۔ تو دیکھیے، اب ایک جو برننگ ٹاپک چل رہا ہے وہ ہے علم غیب کا، اور جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے میں نے اس سے پہلے دورے جب میں آیا تھا تو یہ ٹاپک میں نے مسجد میں شاید بیان کیا تھا مختصراً، زیادہ ہم کو یاد آ رہا ہے۔ تو اسی کو تو آگے بڑھاتے ہیں۔ غور کیجیے گا، جو آیت میں نے پڑھی وہ سورہ جن کی آیت ہے، آیت نمبر 26 کہ جس میں صاف صاف یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا۔ اللہ تبارک و تعالی وہ ہے کہ جس کے پاس علم غیب ہے، وہ غیب کا عالم ہے، کسی کو بھی اپنے غیب کی خبر نہیں دیتا، کسی کے اوپر اپنے غیب کو ظاہر نہیں کرتا، کسی شخص، کوئی بھی شخص اللہ کے غیب پر غلبہ حاصل نہیں کر سکتا، ڈومینیٹ نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ غیب اللہ کا غیب ہے۔
اب جب یہ سب آیات سامنے آئیں اور جو میں نے کئی بار اس بات کو بیان کیا، میں پھر دوہرا دوں کہ جو میں باتیں بیان کر رہا ہوں وہ ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں. میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ قرآن مجید میں بہت ساری آیات ہیں جس کو ہم کو یوں ہی ایک آیت کو نہیں لے سکتے. آپ کو ہر چیز کو لے کے چلنا ہوگا. پوری کتاب ہدایت کتاب ہے، لہٰذا اس کو پوری مکمل شکل کے ساتھ آپ کو لے کے چلنا ہوگا. اب یہاں پر جب اس آیت کو ہم نے پڑھا تو لوگوں نے یہی سوچا ہوگا، ہم نے بھی سوچا کہ بھائی اس کا مطلب علم غیب صرف اللہ سے مخصوص ہے. علم غیب اللہ سے مخصوص ہے اور کوئی بھی علم غیب نہیں رکھتا. لہٰذا خبردار آپ یہ نہ کہیے کہ رسول اللہ کو علم غیب تھا. استغفر اللہ، یہ تو آپ مشرک ہو گئے، کیونکہ اللہ کے پاس علم غیب ہے. فلا یظہر علی غیبہ احدا، وہ کسی کو بھی اپنے غیب کی اطلاع نہیں دیتا. اور اگر آپ نے کہہ دیا رسول اللہ علم غیب رکھتے ہیں تو آپ نے رسول اللہ کو اللہ کا شریک اور کمپینین بنا دیا، آپ مشرک ہو گئے. اماموں کی تو آپ بات ہی چھوڑ دیجئے. جب رسول علم غیب نہیں رکھتے تو امام کی کیا بات. تو یہ ایک سامنے کی بات ہے، لیکن غور کیجئے گا. پہلے آپ یہ سمجھیے، 3 میں مرحلے بیان کروں گا. پہلا مرحلہ میں یہ بیان کروں گا اور یہ میں سوال یہاں پہ پیش کروں گا کہ یہ غیب ہے کیا. پہلی بات انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے، اور پھر یہ دیکھیں گے کہ غیب کیا واقعاً ہمارے درمیان موجود ہے، اور اگر ہے تو یہ غیب کس سے مخصوص ہے، غیب کس سے کنیکٹڈ ہے. اور پھر یہ دیکھیں گے کہ اس آیت میں کیا واقعاً صرف اللہ کو ہی علم غیب ہے اور کسی کو علم غیب نہیں ہو سکتا. یہ 3 مرحلے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. ہمارے ساتھ ہیں؟ اچھا، تو پہلا مرحلہ غیب کیا ہے. غیب مختصر و مفید یہ کہ ہر وہ چیز جو آنکھوں سے نظر نہ آئے، آنکھوں سے اوجھل ہو، آپ کو نظر نہ آئے، یہ غیب ہے. اور اس کی اس دنیا میں بھی مثالیں ملیں گی اور اس دنیا کے بعد ہی مثالیں ملیں گی. بلکہ میں یوں کہوں کہ اول خلقت یعنی اس دنیا کی خلقت سے پہلے جو عالم الستو تھا، کہ جہاں جس کو آپ کہہ لیے عالم ارواح، عالم ارواح بھی ہے، وہ واقع ہے. قرآن مجید میں کیا نہیں ہے کہ پروردگار عالم نے سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا کہ بنی آدم، ہم نے آدم کی ذریت میں اور انسانوں کی ذریت میں ان کی نسل کو رکھا، اور پھر ہم نے سب سے پوچھا الستو ربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا کہ ہاں تو میرا رب ہے. یہ کب ہوا؟ آپ کو یاد ہے؟ آپ کو یاد ہے؟ آپ کو یاد؟ کسی کو نہیں یاد ہے، لیکن ہوا تھا. تو یہ غیب ہے نا؟ ہاں غیب ہے. تو غیب تو اس عالم میں بھی ہے، اس دنیا سے پہلے بھی چل رہا ہے غیب. اور انسان پیدا ہونے سے پہلے نہ جانے کتنے پردوں میں چھپا ہوا تھا، اور پھر 9 مہینے بعد جب وہ ظاہر ہوا تو غیب سے ہی تو ظاہر ہوا. تو اس عالم میں بھی غیب ہے. سامنے کی مثال دوں آپ کو. ہر زندہ انسان اگر اس کے غور کیجئے تو وہ جسم بھی ہے اور اس کے اندر ایک روح بھی ہے. روح نظر آتی ہے آپ کو؟ غیب ہے. جنات غیب ہیں. یہی 2 فرشتے جو جتنے بھی یہاں آدمی اس کو ڈبل کر لیجئے اتنے فرشتے یہاں موجود ہیں. یہ سب غیب ہے یا غیب نہیں ہے؟ یہ سامنے بھی سب بچوں کے لیے. یہاں پہ گریوٹی ہے؟ ہاں ہے. نظر آ رہی ہے؟ نہیں، غیب ہے. یہ ویو جو ہیں غیب ہے. ہماری آواز آپ کو سنائی دے رہی ہے؟ کہاں ہے؟ دکھائیے آواز، دکھائیے میری. یہ غیب ہے. تو آپ دیکھیے اس دنیا کے اندر انسان ڈھکا ہوا ہے غیب کے درمیان. ہر طرف اس کو غیب نظر آئے گا. غیب بھی ہے، ظاہر بھی ہے. اسی طرح آپ دیکھیے انسان مرا، مرنے کے بعد برزخ شروع ہوئی. برزخ پہ ہم کو یقین ہے اور یہ غیب کی بات ہے. برزخ کے بعد قیامت ہے، وہ بھی پوری غیب کی بات ہے. قیامت میں بھی نہ جانے کتنے مراحل ہیں. محشر ہے، جنت ہے، جہنم ہے، پل صراط ہے، مرصاد ہے، ملائکہ ہے، کتاب ہے جو قرآن میں ملتا ہے کہ دی جائے گی.
یہ ساری باتیں واقعیت ہیں اور سب کی سب غیب ہیں. تو دیکھیے جتنی چیزیں میں نے بیان کی چاہے اس عالم دنیا کی ہوں یا اس عالم کی ہوں یہ سب کی سب نظر نہیں آتی اس لیے یہ سب کی سب غیب ہیں. اب یہ جو پورا غیب بکھرا ہوا ہے ہر طرف اور اللہ نے اس غیب کو پورے عالم میں بکھرا دیا ہے اس کی دو قسمیں ہیں. ایک وہ قسم ہے جو میں اپنے انداز سے بیان کر رہا ہوں بہت سادہ زبان میں وہ غیب کی چیزیں اور وہ غیب کہ جس کو آپ کسی وسیلے سے اور ذریعے سے حاصل کر سکتے ہیں. بہت سی ایسی باتیں ہوتی ہیں بہت سامنے کی ہوتی بس ہم غور نہیں کرتے. انسان کا علم ابھی آپ اپنے 2 سال پہلے 5 سال پہلے 10 سال پہلے 20 سال پہلے چلے جائیے جس کی جتنی عمر ہے کیا آپ کا علم وہی تھا جو آج سے 20-25 سال پہلے تھا؟ نہ. اس 20-25 سال پہلے آپ کے لیے آج والی معلومات سب غیب تھیں. آپ نے اس غیب کو حاصل کیا اور اب آپ عالم بغیب ہو گئے. ہے ایسا نہیں ہے؟ اسی طرح انسان اگر آپ دیکھیے بہت ساری چیزیں ہیں بہت ساری مخلوقات ہیں یہ سب اللہ نے یہ ایک کیٹیگری بنائی جس کو حاصل کیا جا سکتا ہے ذریعے اور وسیلے کے ذریعے سے. لیکن پھر بھی لوگ وسیلے کا انکار کرتے ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر. اس سے بہتر صلوات پڑھی محمد وآل محمد پر. اب یہ جو پہلی قسم ہے یہ آپ کے سامنے واضح ہوئی کہ کچھ ایسا غیب ہے کہ انسان اس کو حاصل کر سکتا ہے اور وہ عالم بغیب ہو سکتا ہے. لیکن ایک غیب کی منزل وہ ہے جو اس آیت میں بیان کی جا رہی ہے. وہ غیب ہر ایک کے لیے نہیں ہے وہ عام لوگوں کے لیے نہیں ہے بلکہ وہ خاص لوگوں کے لیے ہے. عام لوگوں کے لیے جو غیب تھا اس میں امکان تھا کہ انسان تحصیل کر لے حاصل کر لے. اگر حاصل کرنے کا امکان نہ ہوتا اگر انسان بس اسی آیت کو لے کے بیٹھ جاتا کہ بھئی اللہ عالم غیب ہے اور غیب صرف اللہ کے پاس ہے ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم علم غیب حاصل کریں ایسی گفتگو کریں تو یہ سارے اسکول یہ ساری یونیورسٹیز یہ ساری دانشگاہیں یہ سارے مدارس بند ہو جاتے. اس لیے کہ دانشگاہ اور مدرسوں کا کانسیپٹ ہی یہی ہے کہ تمہیں تحصیل علم کرنا ہے جو تم کو نہیں معلوم غیب ہے اس کو حاصل کرنا ہے. تحصیل علم کا باب ہی ختم ہو جاتا. تو یہ ایک کیٹیگری ہے لیکن کچھ خاص علم ہے. وہ علم اور وہ غیب جو اللہ کے پاس ہے جو آیت بیان کر رہی ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبی احدا. اللہ عالم غیب ہے اور وہ اپنے غیب پر کسی کو اطلاع اور مطلع نہیں کرتا. یہ کیا ماجرا ہے؟ اب یہاں پر کیونکہ خاص مقام ہے لہذا خاص لوگوں کی بات ہوگی. یہاں ان کی بات ہوگی جو انبیاء ہوں گے یہاں ان کی بات ہوگی جو اوصیاء ہوں گے. غور کیجئے گا اس آیت مبارکہ میں سورہ جن کی آیت میں جو آیت نمبر 26 ہے اس کا پہلا ٹکڑا میں نے بیان کیا بلکہ پوری آیت یہی ہے جو میں نے عرض کی کہ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبی احدا. اللہ عالم غیب ہے اور وہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا. آیت نمبر 27 سے کہا الا سوائے. دیکھیے یہ الا اس میں کی ورڈ ہے اس دو آیتوں کے درمیان اور اس الا سے ہم اور آپ اچھی طرح آشنا ہے بس تھوڑا توجہ کی ضرورت ہے. یہ الا وہی ہے جو ہم لوگ بچپن سیکھتے تھے لا الہ الا اللہ. یہ وہی الا ہے کوئی معبود نہیں ہے کوئی الہ نہیں ہے. پہلے آپ نے نفی کر دی مطلقاً منع کر دیا ڈینائی کر دیا نفی ہے انکار ہے. اور جب انکار کے بعد اللہ آ جاتا ہے تو جو کچھ ہے وہ سب اللہ کے بعد میں ہوتا ہے. تو یہاں پہ یہی مقام ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ عالم غیب ہے وہ اپنے غیب کی اطلاع کسی کو نہیں دیتا الا سوائے اس کے کہ من ارتضی من رسول جو اس کے رسولوں میں سے مرتضی ہو جو سلیکٹڈ ہو
جو چوزن ہو, جس کو اللہ نے انتخاب کر لیا ہو. تو اس آیت کا مطلب یہ ہوا کہ جو آیت کا پہلا ٹکڑا ہے وہ مطلق تھا. اگر اللہ صرف اس مطلق کو کہہ کے خاموش ہو جاتا تو آپ لوگوں کی بات صحیح تھی کہ علم غیب صرف اللہ سے مخصوص ہے اور بس, کسی کو اس غیب کی طرف راہ نہیں ہے. لیکن اللہ نے بتا دیا کہ نہ, کچھ ہے, کچھ ہے. یہ جو کچھ ہے, اس لفظ کچھ میں بڑی وسعت ہے, توجہ کیجئے گا, کچھ. اور جب بھی مطلق کے بعد مقید ذکر کیا جائے تو جہاں پر بھی اب علم غیب کی بات آئے گی وہاں یہ قید ضرور آئے گی. یہ ایک عقلی بات ہے. تو اللہ عالم غیب ہے اور اللہ نے اپنے رسولوں میں سے انتخاب شدہ رسولوں کو, ایک ترجمہ میں کر رہا ہوں, دوسرا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ نے اپنے تمام رسولوں کو علم غیب کی طرف یعنی راہ کھول رکھی ہے. اب یہ بہرحال بحث ہے کہ کس کے لیے علم غیب ہے اور کیا بحث ہے, اس میں ہمیں نہیں جانا, لیکن ایک مرحلہ بیان کر کے زحمت تمام. اللہ تبارک و تعالی جس کے پاس علم غیب ہے, غور کیجئے گا, عالم الغیب, عالم الغیب. عالم یعنی کیا؟ جاننے والا. غیب یعنی کیا؟ جو چیز آنکھ سے نظر نہ آئے. یہ عالم کون ہے اس کے اندر؟ عالم الغیب. آیت میں عالم الغیب, یہ عالم کون ہے؟ خالق کائنات ہے. غیب کیا چیز ہے؟ وہ بھی کیا اللہ ہے, وہ بھی مخلوق ہے. غور کیجئے گا, عالم الغیب یعنی غیب کا عالم, تو عالم تو اللہ, غیب مخلوق. اچھا, اس آیت سے یہ بھی بات واضح ہوتی ہے کہ جب انسان کسی چیز کا عالم ہوتا ہے تو وہ چیز موجود ہوتی ہے, معدوم نہیں ہوتی. اللہ عالم العدم نہیں کہا گیا ہے, معدوم نہ ہو, نہ ہونے کی بات ہو رہی ہے. تو جو بھی چیز غیب ہے وہ ایک تو مخلوق ہے اور دوسرے ہے. ٹھیک ہے, عالم الغیب, اللہ غیب کا عالم ہے یعنی مخلوق کا عالم ہے. اب یہ نقطہ میں نے نہ کبھی پڑھا نہ کہیں سنا, لیکن بہرحال یہ ذہن میں میری بات آئی, جس کو میں عرض کر رہا ہوں. توجہ کیجیے, صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. توجہ, عالم الغیب, اللہ عالم, غیب و مخلوق جو چھپی ہوئی ہے, پوشیدہ ہے. اب یہ جو عالم بغیب ہے, یہ کیا اللہ کا بہت بڑا کمال ہو گیا کہ وہ عالم بغیب ہے؟ لفظ بدل رہا ہوں, شاید بات واضح, اس کو میں کھولوں گا نہیں, صرف انداز سے بس سمجھ رہیے, بس کافی اتنا. کیا یہ ایسی کوئی اللہ کی صفت ہے کہ جس کے اندر آپ کو کچھ یہ اس طرح نظر آ رہا ہے کہ عالم غیب, اللہ ایسا عالم ہے جو غیب کا عالم ہے؟ وہ غیب جو مخلوق کی صفت ہے, اللہ کی صفت نہیں ہے. کیونکہ اللہ تو وہ ہے کہ یعلم ما فی الصدور, جو تمہارے سینوں میں اٹھنے والے ارادے ہیں, اللہ اس کا بھی آگاہ ہے, اس سے بھی آگاہ ہے. اللہ وہ ہے کہ یعلم ما فی البر والبحر, جو زمین و آسمان و خشک و تری میں سب کچھ اللہ جانتا ہے. الغرض مختصر یہ, اللہ کے پاس تو کوئی غیب ہے ہی نہیں. اللہ تو خالق ہے, اللہ تو عالم ہے, اور ایسا عالم ہے کہ یا موجودن فی کل مکان, دعائے حزین نماز شب کے بعد جو پڑھی جاتی ہے, یا موجودن فی کل مکان, اے وہ جو ہر مکان میں موجود ہے, ہر جگہ موجود ہے. کیسے؟ اپنے علم کے ذریعے, کیونکہ اس کو ہر چیز کا علم ہے, لہذا ہر جگہ موجود ہے. تو ایسا خدا کہ جس کے پاس ہر چیز کا علم ہو, تو پھر عالم الغیب, یہ غیب اللہ کی طرف نہیں ہے, یہ جو مخلوق ہے ان کی طرف سے اشارہ ہو رہا ہے. اور اگر یہ مخلوق کی جہت اور نسبت ہے تو پھر عالم الغیب ہونا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہو گئی کہ اللہ عالم الغیب ہے, وہ تو ہر چیز کا جاننے والا پہلے سے ہی ہے. ایک سلوات پڑھیں محمد والے محمد پر.
اس سے زیادہ میں نہیں کھول پاؤں گا، اس کے لیے تفصیل چاہیے، ایک آج کی بات پہنچ گئی ہو۔ غیب عالم غیب تو کون سی بڑی بات ہے، یہ کون سی بہت بڑی بات ہے؟ غیب تو خدا کے سامنے کچھ ہے ہی نہیں، وہ تو عالم ہی عالم ہے، وہ تو علم مطلق ہے، اس کے سامنے اگر کوئی چیز غیب ہوئی تو یہ تو نقص ہو جائے گا۔ ایسے خدا کا ہم انکار کرتے ہیں کہ جو غیب کوئی شائبہ بھی اس کے اندر غیب کا ہو کہ وہ غیب نہیں جانتا، وہ عالم غیب ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ غیب اس طرف سے ہے، نیچے سے ہے، اوپر سے نہیں ہے، یہ مخلوق کی طرف سے ہے، خالق کی طرف سے نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح خدا دور بھی ہے قریب بھی ہے، دور اس لحاظ سے ہے کیونکہ مخلوق کی طرف سے دیکھا جا رہا ہے، قریب اس لحاظ سے ہے کیونکہ خالق کی طرف سے دیکھا جا رہا ہے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ تو اللہ عالم الغیب ہے۔ اب اس غیب کی جو بات ہے، جو خدا کہہ رہا ہے کہ میں اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا سوائے ان لوگوں کے اور رسولوں کے جس سے میں راضی، جس کو میں نے انتخاب کیا، جس کو میں نے چن لیا۔ اس کا مطلب علم غیب وہ علم اللہ کا ہے جو خاص علم ہے، عمومی نہیں ہے، لیکن اللہ اپنے رسولوں کو یہ غیب کی باتیں بتاتا ہے۔ جو رسول ہوتے ہیں، جو نبی ہوتے ہیں، میں کہوں گا کہ وہ رسول اور نبی ہی کیا کہ جس کے پاس غیب نہ ہو۔ توجہ کیجئے گا، نبی کس سے نکلا ہے؟ نبا سے۔ نبا یعنی بڑی خبر، عظیم خبر۔ وہ خبر کیا ہے؟ وہ وحی ہے، وہی غیب کی باتیں ہیں۔ تو نبی تو غیب کی خبر لے کر ہی آتا ہے۔ رسول یعنی پیغامبر، وہ کوئی پیغام لیے ہوتا ہے، وہ پیغام نہیں دیتا کہ یہ چاند ہے اور یہ سورج ہے اور یہ آسمان ہے اور یہ زمین ہے۔ یہ تو آپ کو بھی پتا ہے، یہ تو ہم کو پتا ہے، سب کو پتا ہے۔ ایسی بات بیان کرے گا جو غیب کی بات ہوگی۔ اس لیے رسول خدا مبشر بھی ہے، منذر بھی ہے، اور دونوں کے اندر غیب کی بات چھپی ہوئی ہے۔ اس لیے اللہ نے اپنے ہر رسول کو یا کہیے بعض رسولوں کو فضیلت کے ساتھ غیب عطا کیا۔ تو علم غیب کی جو بات ہے وہ یہ ہے۔ اب آپ کہیں مولانا صاحب یہ تو بات بڑی آسان ہوگی، تو ہم کو پہلے سے پتا تھی، تو اس میں جھگڑے کی کیا بات ہے؟ جھگڑے کی بات ہے، اب وہ وقت ختم ہو گیا نہ اس کو بیان کرتے بھی ہم۔ جھگڑے کی بہت بڑی بات ہے، ورنہ اتنی کتابیں نہ لکھی جا رہی ہوتی، اتنا آپ لوگوں کو قصوروار نہیں ٹھہرا جا رہا ہوتا، آپ لوگوں کو مشرک نہ کہا جا رہا ہوتا۔ بس اتنا یاد رکھیے کہ جو اللہ کے پاس علم ہے وہ ذاتی علم ہے، اور جو اللہ عطا کر رہا ہے وہ جس کو ملا وہ اللہ کے اذن سے ملا ہے۔ ایک سلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ تو غیب کیا ہے یہ پتا چلا، غیب اللہ کا خاص ہے یہ بھی معلوم ہوا۔ اللہ سے بھی مخصوص ہے جی نہیں، اللہ بتا رہا ہے کہ نہیں، کسی کو اللہ اجازت دیتا ہے، وہ عطا کرتا ہے، اس کی کبریائی، اس کی خدائی، وہ کریم، وہی سب کچھ، خیر مطلق، کمال مطلق، اس کی عطا میں کوئی کنجوسی نہیں ہے، وہ جس کو چاہے دے، لیکن کیسے دے؟ وہ رسالت اور نبوت کی ذمہ داری اور مصلحت کو دیکھ کے دیتا ہے۔ بعض ایسے نبی ہیں جن کو غیب تو دیا، ہم نے عرض کیا، توجہ کیجئے گا ایک جملے کے اوپر، نبی اور رسول غیب اس کے پاس 100% ہوتا ہے، ورنہ وہ نبی کہاں، نبا کہاں سے لے کر آ گیا؟ وہ رسول کہاں، وہ پیغام کہاں سے لے آیا؟ تو پیغام اور نبا بتا رہا ہے، یہ دو لفظیں بتا رہی ہیں کہ غیب تو اس کے پاس ہے، لیکن کس کو کتنا ملا وہ خود رسول پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ جیسا زمانہ، جیسا موقع محل، جیسی ذمہ داری، اس کے حساب سے اس کو غیب کی باتیں بتائی گئیں۔ مثال، جناب آدم خلق کی جا رہے ہیں، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، آدم جو ابھی خلیفہ بنائے جا رہے ہیں، کیونکہ خلیفہ بنائے جا رہے ہیں، اللہ کے جانشین ہوں گے، تو یہ جاہل جانشین تو لوگ پسند نہیں کریں گے، لہذا اس کو کچھ ایسا عطا کیا جائے
اور کچھ غیب کی باتیں بتا دی جائیں کہ یہ عالم بالغیب ہو جائے. لہذا وعلم آدم الاسماء کلھا، یہ ایک منزل. اور قرآن کی آیت ہے کہ فضلنا بعضهم على بعض تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض. یہ جو رسل ہیں، جو پیغمبر ہیں، ان میں بعض دوسرے پر برتری رکھتے ہیں، فضیلت رکھتے ہیں. وہ یہی سب ٹاپکس ہیں. جناب موسیٰ ہیں، اولو العزم پیغمبر، کتاب ملی. ابھی آپ نے 10 راتوں میں یہ نماز پڑھی، نماز مغربین کے درمیان پڑھی نہیں پڑھی؟ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ. یہ جو 30 راتیں تھیں اور 30 راتوں میں 10 راتوں کو اضافہ ہوا، یہ بھی ایک مصلحت ہے کہ کیوں اضافہ ہوا. اور پھر وہ اللہ نے ان کو کتاب دی، اور کتاب دینے سے پہلے کا بھی ایک مرحلہ ہے. دیکھیے بہت یہ جو ٹاپک غیب کا بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک، اس میں کئی جلسے چاہیے ہیں. نبی کو بھی کتاب مل رہی ہے، لیکن اس نبوت کے حاصل ہونے کے بعد کتاب دی جا رہی ہے. ورنہ جب اپنی زوجہ کے ساتھ اس وادی پہنچے تھے جو مقدس وادی تھی، اور اپنی زوجہ سے کہا تھا کہ سردی کا زمانہ ہے، تم یہیں رکو، میں ذرا آگ لے کر آتا ہوں. اور ایک پہاڑ پہ گئے، طور سینا پہ گئے. جب نیچے اترے دیکھا درخت سامنے نظر آ رہا ہے، اور ایک ایسی آگ ہے جو آسمان تک جا رہی ہے. لکڑی لے ان کے ہاتھ میں ایسا تھا. پہنچے کہ اس میں آگ جلا لیں گے اور پھر خیمے کی طرف جائیں گے، وہاں تھوڑا گرمی ہوگی اور ٹھنڈک سے بچیں گے، ہاتھ تاپ لیں گے جیسے کہتے ہیں اردو میں. پہنچے جناب موسیٰ، لکڑی کو ذرا لگایا درخت میں، یہ جل نہیں رہی ہے، اور جو آگ ہے وہ آسمان تک جا رہی ہے. شعلے نما ہے لیکن گرمی نہیں ہے. یہ آگ نہیں معلوم ہوتی، معلوم ہوتا ہے نور ہے. اسی کشمکش میں تھے کہ اس درخت سے آواز آئی، یا موسیٰ انی انا اللہ. اے موسیٰ میں ہوں، میں خدا، میں اللہ ہوں. عجیب، یہ موسیٰ جو ابھی نبی نہیں ہے، توجہ، نبی نہیں ہے، ابھی نبوت ملنے والی ہے، اور آواز غیبی سن لی. اس کا مطلب جب مصلحت ہوتی ہے، کوئی بات ہوتی ہے جو اللہ کی حکمت ہوتی ہے، اس حکمت کے تئیں اللہ اپنے خاص علم کو بھی بشر کو دے سکتا ہے. انی انا اللہ، میں ہوں خدا. اور پھر ارشاد ہوا انا اخترتک یا موسیٰ. کیا انداز ہے، انا اخترتک، کافی تھا یہ کہہ رہا خدا کہ میں نے تیرا انتخاب کر لیا، میں تمہیں سلیکٹ کر لیا، میں تمہیں چوز کر لیا. لیکن یا موسیٰ کی لفظ بتا رہی ہے کہ اس میں کوئی انسیت ہے. اے موسیٰ، ہم نے تمہیں سلیکٹ کر لیا ہے، تم آج سے میرے نبی ہو. اور پھر مرحلہ آگے بڑھتا ہے. تو دیکھیے نبوت ملی، اور پہلی منزل میں ہی جو میں نے اپنی بات بیان کی کہ نبی رسول کے اندر اس لفظ کے اندر پوشیدہ ہے کہ ان کے پاس علم غیب ہوتا ہے. ادھر نبوت ملی، فوراً ندائے غیبی سنی، غیب کا علم ہو گیا. اب علم غیب کے مراتب ہیں، درجات ہیں، کیٹیگریز ہیں، اور یہ تمام مراحل اور درجات حسب مصلحت، زمانہ اور کیفیت اور ذمہ داری کے حساب سے چلتے ہیں. یہاں پہ شروع میں بات تھی تو آواز سنی، عصا مل گیا، ید بیضا مل گیا، بات ختم ہو گئی. آپ کہیں کہ یہ تو خیر چلیے مردوں کی بات تھی، یہ کیسے کہہ سکتے ہیں بشر کو غیب مل سکتا ہے؟ کیوں نہیں مل سکتا ہے؟ یہ تو موسیٰ بھی جوان ہو گئے، بڑے ہو گئے، شادی شدہ ہو گئے، تو اب ان کو نبوت مل گئی. ان کی ماں کو بھی الہام ہوا تھا، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے وحی کی موسیٰ کے اوپر. یہ کون سی وحی تھی؟ کہ یہ وحی کوئی سامنے کی بات ہوتی ہے؟ یہ تو وہی غیب کی باتیں ہوتی ہیں. تو مادر موسیٰ کو غیب سے خبر مل گئی تھی کہ اپنے اس بچے کو صندوق میں رکھ کے دریا کے حوالے کر دو. اور جب علم غیب ملتا ہے تو اتنا پکا ملتا ہے کہ ملنے والے کو غیب میں شک نہیں ہوتا. لہذا موسیٰ جو ایک معمولی خاتون ہے،
غیب ملا اتنا اطمینان کہ ماں ہوتے ہوئے اپنے بچے کو دریا کے حوالے کر دیا. یہ کوئی معمولی بات ہے؟ تو غیب کی درجات. اب یہ موسیٰ جب بڑے ہوئے, بس آخری منزل, موسیٰ جب بڑے ہوئے, نبوت مل گئی, ان کو کمانڈمنٹس مل گئے اور کتاب مل گئی اور ذمہ داریاں بڑھتی چلی گئیں. لیکن جب ذمہ داریاں بڑھیں گی تو پھر امتحانات بھی بڑھیں گے. جن کے رتبے ہیں سوا, ان کو سوا مشکل ہے. اب جب موسیٰ اولو العزم پیغمبر بنے ہیں, لہذا دل میں شاید یہ خیال آیا ہو کہ اب مجھ سے بڑا کون عالم ہے. لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ لِكُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ, ہر صاحب علم کے اوپر ایک عالم ہوتا ہے. یہ وہی بات جو میں نے کہا درجات ہوتے ہیں. حکم ہوا اے موسیٰ تم ابھی طالب علم ہو, لیکن صحیح معنوں میں طالب علم نہیں ہو. طالب علم وہ ہوتا ہے جو مولا کائنات نے فرمایا کہ منہومان لا یشبعان, طالب العلم و طالب الدنیا. دو لوگ ایسے ہیں, دو طلبگار ایسے ہیں جو کبھی سیر نہیں ہوتے, ایک طالب علم اور ایک طالب دنیا. جاؤ اور میرے عبد صالح اور ایک نیک بندے کے پاس جاؤ, اس سے کچھ حاصل کرو, کچھ سیکھو. جناب موسیٰ اولو العزم پیغمبر ہیں, نبی بن گئے, رسول بن گئے. رسالت اور نبوت کے بعد بھی امکان ہے کہ اس سے مرحلہ اور آگے بڑھ جائے. توجہ کیجئے گا. اور ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف نبی اور امام یعنی مقام نبوت اور امامت کو انتہائی بشریت سمجھیے. نہیں, اس سے بڑا مرحلہ بندگی کا ہے, عبد کا ہے. کہا ایک عبد کے پاس جاؤ کہ جس کے پاس ایسا علم ہے کہ علم لدنی ہے, میں نے اس کو علم عطا کیا ہے. موسیٰ اولو العزم پیغمبر صاحب شریعت ایک عبد صالح کے پاس پہنچے, ایک ایسے بندے کے پاس پہنچے کہ جس کو خضر کہا جاتا ہے. خضر اب جو بظاہر علماء میں اختلاف ہے نبی ہے یا نہیں ہے, اگر عبد ہی مان لیجئے تو اس نبی خدا سے علم کے مرحلے میں افضل ہوئے. یعنی یہ خضر استاد اور موسیٰ شاگرد. لیکن ایک وہ بھی منزل آتی جو میں نے بھی جملہ کہا کہ یہ تصور نہ کیجئے گا کہ بس نبی ہے تو پھر نبی سے بڑھ کے کوئی نہیں, رسول ہے تو رسول کے بڑھ کے کوئی نہیں. جی نہیں, یہ سب حجتیں ہیں اللہ کی. مین عنوان حجت کا ہے, ذمہ داری کا ہے. ذمہ داریاں بدلتی رہتی ہیں اور ان کی مراتب اور افضلیت بدلتی رہتی ہے. یہی خضر ہے جو استاد موسیٰ ہے, اور وہی کوفہ اور منبر امیر المومنین ہے کہ جب فرماتے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی, تو یہ جملہ کہنے کے بعد ساری باتیں بیان کر دی اور مجمع کھچا کھچ بھرا ہوا ہے اور مسجد سے ایک نورانی شخص اندر آتا ہے. سب مڑ کے دیکھتے ہیں کون ہے, اس کو تو ہم نہیں جانتے. آگے بڑھا, صفوں کو چیرتا ہوا ایک مرتبہ منبر کے قریب آیا, السلام علیک یا امیر المومنین. وعلیکم السلام. کیا بات ہے؟ کہا 3 سوال ہیں. 3 سوال نہیں بیان کرنا کیا, لیکن 3 سوال کے جواب چاہتا ہوں. امام فرماتے ہیں کہ تینوں سوال کے جواب میں نہیں دوں گا, میرا بیٹا حسن مجتبیٰ دے گا. میرا بیٹا حسن مجتبیٰ جواب دے گا. اور پھر مولا نے جواب دیے, وہ شخص چلا گیا. یہ جو تاریخ میں واقعہ ذکر ہوا ہے, مولا نے جو چیزیں بیان کی, سینیریو پیش کیا, اور جو پورا منظر کشی ہوئی ہے, یہ کیوں ہوئی ہے آپ کو معلوم ہے؟ یہ علم غیب کے مرتبے کو بیان کرنے کے لیے ہوئی ہے. وہ موسیٰ جو اولو العزم پیغمبر شاگرد جناب خضر کے, وہ خضر جو موسیٰ سے افضل, وہ خود آ رہے ہیں مولا کی خدمت میں. امیر مومنین 3 سوال کے جواب دے دیجئے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو علم تھا خضر کے پاس, اس کے اوپر بھی کسی کا علم تھا, وہ علی مرتضیٰ کا علم تھا. بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو میں امام وقت ہوتے ہوئے جواب دے سکتا ہوں, لیکن یاد رکھو جو آئندہ آنے والا امام ہے, جو ایکٹیو تو ابھی نہیں ہے, ان ایکٹیو ہے, لیکن اس کے کنیکشن کچھ اس طرح ہے کہ اس کے پاس وہی علم ہے جو میں منبر سے کہنے والا تھا.
اور امام حسن نے ان کے جواب دیے. اس سے معلوم یہ ہوا کہ امام وقت وہ ہوتا ہے چاہے وہ بیٹھ جائے تو امام ہے, کھڑا ہو تو امام ہے. رسول کی حدیث سچی ثابت ہو گئی کہ الحسن والحسین امامان قام او قعدا, حسن حسین دونوں امام ہیں, چاہے کھڑے ہو چاہے بیٹھ جائیں. ایک سلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. تو یہ حجت کی یہ ٹاپک انشاءاللہ پھر عرض کروں گا, موقع ملے گا اس کو اور آگے بڑھاؤں گا. لہٰذا علم غیب اللہ سے مخصوص نہیں ہے, علم غیب سب کے پاس ہے, اور جو خاص علم ہے اس میں بھی وسعت ہے, اس میں بھی دروازے کھلے ہوئے ہیں. بابو کا مفتوح للراغبین, اللہ تک پہنچنے کے لیے دروازے کھلے ہوئے ہیں. بس ایک جملہ اور دعا کی منزل. وہ خدا جو خیر مطلق ہو, اس کی عدل کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اگر بندگان خدا میں صلاحیت ہے اور ضرورت ہے تو راستہ کھلا رہے گا, دروازہ بند نہیں ہو سکتا. لہذا اگر علم کا طالب کوئی ہے تو دروازہ کھلا رہے گا. موسیٰ طالب علم تھے تو خضر کی طرف آ گئے, باب اور در خضر پر آئے. خضر کو کچھ طلب تھی تو در اہل بیت پر آ گئے. اب در اہل بیت کے فرد کو بتائیے تاریخ میں کہ کوئی بھی ایک فرد 14 معصومین میں 12 اماموں میں کوئی ایک ایسا گزرا ہو جو غیر رسول خدا کی در پہ گیا ہو. اگر علی مرتضیٰ نے کہا کہ میں نے سیکھا تو یہی کہا کہ علمنی رسول اللہ الف باب وفتحت من کل باب الف الباب. رسول کا میں شاگرد ہوں, ان مخلوقات کا شاگرد نہیں ہوں. لہذا یہ علم غیب میں جو چلتا ہے کہ مشرک ہو گئے اور شرک ہو گیا, ایسا نہیں ہے. اس پہ انشاءاللہ اور گفتگو رہے گی. پروردگار عالم سے دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی اس عبادت کو قبول فرمائے, اور وہ علم جو اہل بیت کا علم تھا اس علم تک پہنچنے کی ہم کو توفیق عنایت فرمائے. اور بے نص حدیث اصول کافی کی کہ علماء اہل بیت ہیں, متعلمین ہمارے شیعہ ہیں, تو پروردگار ہم سب کو صحیح معنوں میں شاگرد بنائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.